نفسیات کا علم ہونا ضروری ہے. جس کو نفسیات کا علم نہ ہو، کم سے کم بنیادی معلومات نفسیات کی نہ ہوں، وہ اچھا معلم کبھی نہیں بن سکتا. سامنے والے کو، بچے کو پہچاننا، یا جس سے آپ مخاطب ہیں. آپ مان لیجئے کسی سے بحث ہو رہی ہے آپ کی، کسی مسلمان ہی سے، اچھے آدمی سے بحث ہو رہی ہے، اور وہ تنقید کر رہا ہے آپ کے کسی عمل کی. تو جیسے ہی کوئی آدمی ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے، ہم اسے اپنا مخالف سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیے گا، مخالف کے بیچ میں اور اختلاف کے بیچ میں فرق کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے اختلاف اور مخالفت کے بیچ میں فرق نہیں کیا تو آپ ایک قیمتی آدمی اپنے پاس سے کھو دیں گے. اختلاف کی ہمیشہ گنجائش ہے، اور اکثر اختلاف سے فائدہ ہوتا ہے. مثلا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب جمعیت کے ساتھی ہیں، اور آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے اور اس سے آپ نے اختلاف کیا، تو دو باتیں ہوں گی، یا تو میں سمجھا لوں گا آپ کو یا سمجھ جاؤں گا. لیکن اس کے لیے مجھے میرے دل میں وسعت پیدا کرنی پڑے گی. اگر میرے دل میں وسعت نہیں ہے تو میں آپ کی بات برداشت ہی نہیں کر سکوں گا، اس کو مخالفت پر محمول کر لوں گا. بہت ضروری ہے جماعت کے لیے، تنظیم کے لیے، تنظیم کا ذمہ دار، تنظیم کا کارکن اپنے اندر پہلے وسعت پیدا کرے، اور پھر اختلاف میں آداب کا دھیان رکھے اور اختلاف کرے. آداب سے مراد یہ ہے کہ جب بات کہہ رہا ہو، اختلاف کر رہا ہو، تو اپنی بات پر اڑا ہوا نہ ہو، بلکہ خود بھی ماننے کے لیے تیار ہو. تو سننے والا اور بولنے والا دونوں لوگوں میں وسعت ہونی چاہیے. سننے کے لیے تیار ہونے چاہیے، ماننے کے لیے تیار ہونے چاہیے. یہ کام کرنے کے طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں 2 دن سے. یہ کام کرنے کا طریقہ کہیں ماں کے پیٹ سے تو آیا نہیں ہے، لوگوں سے بحث کر کے سیکھا گیا ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال اس طریقے میں کچھ بدلاؤ پیدا کیا جائے. وہ کیسے آئے گا بدلاؤ؟ وہ آپ کے مشورے کے نتیجے میں آئے گا بدلاؤ. اگر اوپن نہیں ہوں گے تو بدلاؤ نہیں آئے گا، بدلاؤ نہیں آئے گا تو ترقی نہیں ہوگی. یاد رکھیے، ترقی ہوتی ہے بدلاؤ لانے سے. دینی تعلیم کا رسالہ چل رہا تھا اتنے سالوں سے، ابھی اس میں بدلاؤ لے آئے ہیں. بنیاد کو چھوڑا نہیں ہے، پیش کرنے کے، پڑھانے کے طریقے میں بدلاؤ لے آئے ہیں. حالات کے لحاظ سے، بچوں کی نفسیات کے لحاظ سے، لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت سارے لوگ نیند میں ہیں، تھک گئے، ابھی کھانا کھایا، خوب بریانی چلی ہے. اب بریانی کے بعد بتائیے کیا بات چلے گی؟ کون بیٹھے گا؟ جو بیٹھے ہیں وہ بھی مجبوری کو بیٹھے ہیں، انشراح نہیں ہے طبیعت میں. ویسے بھی بہت لمبا ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس جیب بہت ہو گیا. ایک انسان کا دماغ کام کرنے کی ایک استعداد ہوتی ہے. میرے اندر 20 کلو وزن اٹھانے کی طاقت ہے، میں 40 اٹھا لوں. اچھا، یہاں موجود لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہے بیان کرنا. سمجھ رہے ہیں کتنا مشکل کام ہے سننا؟ سنیے، اچھا بولنے والا وہی ہو سکتا ہے جو بہترین سننے والا ہو. جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا، کیونکہ بولنا وہ ہے جو دل پہ اثر کر جائے. ورنہ 2 کان اللہ میاں نے اسی لیے دیے ہیں کہ ایک سے سنو، دوسرے سے نکال دو. حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے نہیں تھے.
عصر سے مغرب تک مجلس ہوتی تھی حضرت کے یہاں. نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے لوگوں میں سے. تو عصر سے مغرب تک کی مجلس میں کوئی ایک لفظ نہیں بولتے تھے. اچھا حضرت تو شیخ تھے، شیخ المشائخ تھے، تو جو آنے والے ہوتے تھے وہ بھی چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے. مجلس ہوتی تھی، جیسے آتے تھے سلام کر کے ویسے ہی چلے جایا کرتے تھے. آتے ہوئے سلام اور جاتے ہوئے سلام، نہ سننے والا نہ بولنے والا. ایک دن کسی منہ لگے مرید نے حضرت سے کہہ دیا حضرت کچھ تو تبرک کے لیے بول دیا کریے، کچھ تو بول دیا کریے. بالکل ہی خاموشی رہتی. حضرت نے فرمایا جس نے میری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ میرے بولنے سے کیا سیکھے گا. تو سماعت جو ہے، ایک تو آپ لوگوں کو مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اور اس کے لیے کتابوں کا انتخاب کر لیجئے. آج کل کے دنوں میں تمام اکابر کے اوپر میں ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں گا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمیعۃ علماء ہند کا ایک پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بالکل نہیں معلوم تھا. وہ ڈاکٹر ابو سلمان صاحب آئے میرے پاس دلہی، پرانی بات ہے، یا 8-10 سال اور زیادہ ہو گئے، بلکہ نہیں 15 سال بعد پرانی بات ہو گئی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تب آئے تھے. اور مولانا حفظ الرحمان صاحب حضرت مجاہد ملت کی سوانح میرے حوالے مجھے دی اور یہ کہا یہ میں نے پاکستان میں لکھی اور چھاپی ہے تو میں تمہارے لیے ایک نسخہ لایا. تو وہ میں نے ان سے لی، شکریہ ادا کیا، رکھ دیا. پھر ایک دن میں نے سوچا میں اس کو پڑھوں، تو اس کو پڑھنا شروع کیا. تو مجھے ان کے واقعات جو میں نے دیکھے، ان واقعات کو پڑھ کر سن کر نہیں پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ تو بہت بڑی شخصیت تھے. اور کئی کام ایسے میں نے کرنے شروع کر دیے الحمدللہ اس میں پڑھ کر کے. معلوم ہو گیا مجھے کہ یہ اور یہ اور یہ کام تمہیں کرنا چاہیے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. آپ ان بزرگوں کی جماعت سے وابستہ ہیں جنہوں نے بے شمار قربانیاں دی. جیسے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، وہ بھی انہی کی لکھی سوانح ہیں. اس میں پڑھ رہا تھا میں ڈاکٹر ابو سلمان صاحب کی کہ وہ گرمی کا زمانہ تھا، برف لینے کے لیے تھیلا لے کر کے نکلے، برف لے کے آؤں. وہاں لائن لگی ہوئی تھی، گرمی سخت ہو رہی تھی. برف کی ایک ہی دکان تھی گلی قاسم جان میں، بلی ماران میں، جہاں جمعیت کی بلڈنگ ہے وہیں حضرت کا گھر ہوتا تھا. جمعیت بلڈنگ سے ہٹ کر کے وہیں حضرت کا قیام رہتا تھا. تو کسی چاہنے والے نے، چونکہ وہ تو مفتی اعظم ہند تھے، بڑی شخصیت تھے، تو ان کے کسی چاہنے والے نے حضرت مجھے دے دیجئے میں لے لیتا ہوں. پہلے تو برف والے نے کہا آپ کہاں لائن میں، آپ کو پہلے دے دیتا ہوں. حضرت نے کہا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، تم دو پہلے ان لوگوں کو، پھر میں لوں گا. پھر وہ بھائی میں لے لوں، لوگ آ گئے ہاتھ میں لینے کے، نہیں بالکل نہیں، میں خود لے جاؤں گا اپنی چیز. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ سنت ہے اس لیے کر رہا ہوں، اپنا کام خود کرنا سنت. تو ایسے بہت سارے واقعات ان سارے اکابر کے الگ الگ ملتے ہیں. آپ کو رہنمائی مل جائے گی اور وہ رہنمائی آپ کو ملے گی، اس سے نظریہ بھی معلوم ہوگا. جمعیت علماء میں بحثیں ہیں، اس میں فلاں صاحب آئے تو انہوں نے یہ کہا تو حضرت نے یہ فرمایا. اور آج کے جو حالات ہیں یاد رکھیے گا یہ سب عارضی ہیں، اور ہر زمانے میں ہر قوم، یعنی ہماری قوم کے ہر زمانے میں کم و بیش اس طرح کے حالات رہے ہیں. مذہبی طبقے دنیا میں کہیں بھی ہوں، مسلمان اکثریتی ممالک میں رہنے والے جو مذہبی طبقہ ہے
تو جتنی تنگی میں ہم ہیں ہم سے کم نہیں ہیں کہیں بھی. 19-20 کے فرق کے ساتھ ہر جگہ تنگی ہے. تو قیامت بھی تو قریب ہے بھیا، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے میں پیدا کر دیا جو امت کی فکر لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا ہے فکر امت کی یا نہیں؟ اگر امت کی فکر ہے تو آپ پتھر پھوڑ کر پانی نکالیں گے، اور زمانے کے تخت و تاج آپ کی ٹھوکروں میں ہوں گے اگر امت کی فکر ہے. بس فکر چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ کلیم عاجز مرحوم نے کہا تھا نا، ہمیں تو فکر دل سازی کی ہے، دل ہے تو دنیا ہے. ہمیں تو فکر دل سازی کی ہے، دل ہے تو دنیا ہے. دوسرا مصرع کیا ہے بھائی؟ کسی کو یاد ہے؟ چلو اگلی مرتبہ کے لیے چھوڑتا ہوں اسے میں. چلو سنائی دیتا ہوں. صنم پہلے بنا دیں، صنم پہلے بنا دیں، پھر صنم خانہ بنا لیں گے. ہمیں تو فکر دل سازی کی ہے، دل ہے تو دنیا ہے. صنم پہلے بنا دیں، پھر صنم خانہ بنا لیں گے. یعنی پہلے اللہ سے قرب پیدا کر لیں، پھر بنا لیں گے جو بننا ہوگا، خود ہی بن جائے گا سب. ہمیں تو فکر دل سازی کی ہے، دل ہے تو دنیا ہے. صنم پہلے بنا دیں، پھر صنم خانہ بنا لیں گے. تو آپ لوگوں کو بس فکر پیدا کرنی ہے. اور یہ جو فکر ہے نا، اچھا غور کیجئے گا، ہم لوگوں کی فکر جو ہے مجلس میں ہوتی ہے، اکیلے میں نہیں ہوتی. کیا کبھی رات میں آدھی